ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد پاکستانی کہتے ہیں کہ کاش ساری ٹرکش لڑکیاں پاکستان آ جائیں اور یہاں کی لڑکیاں جو ہے وہ سمندر برد ہو جائیں. ایسے ہی اگر ہم نے بہترین موویز دیکھنی شروع کر دی, بہترین ڈاکومنٹریز شروع کر دی, ڈراماز اچھے دیکھنے شروع کر دی اور اچھی کتابیں پڑھنی شروع کر دی, تو ہم لوکل جو ڈراماز ہیں, لوکل جو چیپ کانٹینٹ بنتا ہے, جو میرے پاس تم ہو یا ناگن یا اس طرح کی ساس بہو کی لڑائیاں, نسیم حجازی, قدرت اللہ شہاب, اس طرح کے لوگوں کو سمندر برد کرنے کا جو ہے ہم سوچیں گے. ارطغرل غازی کی طرف پاکستانیوں کا ایکسپوجر ایک اچھی چیز تھی اور پازیٹیو چیز تھی, لیکن جب اسے نیشنل ٹیلی ویژن پہ براڈ کاسٹ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا. کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس ڈرامے کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ شائع کرنے سے اور کیوں ہو سکتے ہیں, وہ میں ذاتی طور پر بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ مذاہب ہیں, بہت زیادہ فرقے ہیں, تو ریلیجس ہارمنی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. کافر کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے. پاکستان میں کافر لفظ پہ پابندی ہے. آپ کسی بھی شخص کے لیے کافر میں استعمال نہیں کر سکتے. آپ اس کو اس کے مذہب یا اس کے فرقے یا اس کی بلیف سے پکاریں گے, اور اگر آپ نے اس کو کافر کہا تو وہ آپ کو سو کر سکتا ہے. یہ خبر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, اگر پتہ نہیں ہے کہ آپ سرکاری سطح پہ یہ بین ہے کہ آپ کسی کو کافر کہیں. یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا جو دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا تھا. دوسرا یہ کہ اسٹریٹ جسٹس کا امکان بڑھ سکتا ہے. بہت زیادہ کیسز پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ریلیجسلی غلط ہے یا پولیٹیکلی غلط ہے, ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے, غدار ہے, کافر ہے, تو وہ قانون ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور وہ اپنی سطح پر عدالت لگا کے اپنی سطح پر جو ہے وہ سزائیں سنانے, یہ جو رجحان ہے اس کو اسٹریٹ جسٹس کہتے ہیں, اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. عمومی جو رویے ہے سائبر پہ یا فزیکلی, وہ مائنارٹیز کو سائبر بولنگ کا وہ شکار ہو سکتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ فزیکلی ان کو اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی ملا عمر, کسی اسامہ, کسی فضل اللہ, کسی منگل باغ, کسی غیر صوفی محمد یا ابو بکر بغدادی جیسے بندے نے کہا کہ حاذا ارطغرل غازی آپ کا خلیفتن, تو پھر کیا ہوگا کہ اس ریجن کے لیے اپنے آپ کو اس انداز میں گلوریفائی کر کے, جس طرح کہ داعش نے کیا تھا, اپنی بہترین انداز میں پروپیگنڈا کیا اور یوتھ کو ٹارگٹ کیا, اور امریکہ, برطانیہ, وہاں کے یوتھ جو ہے وہ ان کو انفلوئنس کیا, کیونکہ ان کا جو طریقہ تھا وہ ان لوگوں کے لیے ایک قسم کا ایڈونچر تھا. اس کو انجوائے کر رہے تھے, اس طریقے سے کلنگ, اس طرح کسی اسسینیشن کو وہ انجوائے کر رہے تھے. تو اس طرح اگر خدا نخواستہ کسی نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں, میں نے خلافت قائم کر دی ہے, تو اس کو پھر بلاک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا, اور اس کی جانب جو نوجوانوں کا رجحان ہوگا, جو اس کی طرف نوجوان جائیں گے, اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ذاتی طور پر میں بہت زیادہ وائلنٹ مواد دیکھتا ہوں. میں کسی فلم کو تب دیکھتا ہوں جب اس کا ولن بڑا اچھا ہوتا ہے. کسی سیریز کو بھی تب دیکھتا ہوں جب اس کا ولن انتہائی واہیات, انتہائی وائلنٹ, انتہائی نگیٹو ہوتا ہے. میں ایسے مواد کے علاوہ کچھ دیکھتا ہی نہیں. لیکن میں نے یہ چیزیں اس ایج میں شروع کی ہے جب میں میچور ہوں, مینٹلی میں اسٹیبلش ہوں, میں ایموشنلی اسٹیبل ہوں, اور جب یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں تو میرے اندر کا سارا سٹریس نکل جاتا ہے. یہ میری ایک قسم کی کتارسس ہے, یہ میرے لیے جو ہے وہ ایک اچھی چیز ثابت ہو سکتی ہے. لیکن نیشنل لیول پہ جب آپ کرو گے تو ایک بندہ جس نے ساری زندگی ساس بہو کی یا ناگن کے لمبے لمبے ایپیسوڈز دیکھے ہوں, کچھ ایسا مواد نہ دیکھا ہو, اچانک آپ اس کو اس طرح کی چیزیں یوتھ کو دکھاؤ گے, بچوں کو دکھاؤ گے, خواتین کو دکھاؤ گے, تو ڈائریکٹ فنکشن ایک لاجیکل ٹرم ہے, وہ اس سے آپ نہیں روک پاؤ گے. اور ان ہیروز کو گلوریفائی کر کے ان کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے, اپنا کمپیریزن کر کے لوگ جو ہے ریئل لائف میں اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ معاشرے کے لیے, جو کہ انڈیویجولس کے لیے, جو کہ اسٹیٹ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے.
نیشنل ٹیلی ویژن پہ دکھانے کا جو فیصلہ ہے، عمران خان اور اس کی حکومت میں بہت قابل بندے ہیں، انٹلیکچوئل بندے ہیں، بہت جو چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو مشورہ دیتے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ دیکھا جائے، کیونکہ ایک تو فالس ہسٹری یا فیبریکیٹڈ ہسٹری یا فیبریکیٹڈ کریکٹر یا ایک چھوٹے سے کریکٹر کو، جو کہ مثال کے طور پر پاکستان میں ایک لوکلی کوئی چھوٹا سا خاندان ہے، انہوں نے کسی بڑے اسٹیٹ کا، کسی بڑے خاندان کا اس کی مدد لے کے اس کی زیر تسلط رہ کے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے مخالفین کو ڈیفیٹ کر دیا، تو رفتہ رفتہ اپنے اثر و رسوخ بڑھایا، ظلم و ستم کیا اور ایک امپائر کھڑی کر دی. تو آپ کیا وہ کیسے ہیرو ہو گیا؟ کیا آپ چنگیز خان کو ہیرو کہیں گے؟ کیا آپ الیگزینڈر کو ہیرو کہیں گے؟ کیا آپ تیمور کو ہیرو کہیں گے؟ کیا آپ مغلوں کو ہیرو کہیں گے؟ سلجوکیوں کو ہیرو کہیں گے؟ کتنی بڑی رومن امپائر کتنی بڑی تھی؟ رومن امپائر سے تو کوئی بڑی امپائر نہیں تھی. اتنی بڑی امپائر کریٹ کرنا، اس کو چلانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور اس کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماڈرن ڈے بہت اچھا ہے، ماڈرن ڈے کا جو سویلائزڈ کلچر ہے وہ بہت اچھا ہے، ماڈرن ڈے کا گورننس سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اس وقت 700-800 سال، کوئی 1100 عیسوی کی 1200 عیسوی صدی کی بات ہے، اس ٹائم انسان اتنا ترقی نہیں کر چکا تھا، اس ٹائم انسان اتنا سویلائز نہیں تھا. ان کریکٹر میں اگر آپ آج رہتے ہیں اور جن کو گلوریفائی کیا گیا ہے اپنے پروپیگنڈے کے لیے، اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ مقاصد کے لیے، کردوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، غداروں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کو، کفار کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی پروپیگنڈا ہوا ہے، تو اس کا ہم جیسے پاکستان کا جو سویلائزڈ لوگ ہیں، پاکستان کے جو ملٹی جو ڈائمینشنل پہ یا ملٹی لیول پہ سوچنے والے جو لوگ ہیں، جو ڈائیورسٹی ہے، ان میں اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ دکھانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ نگیٹیو ریئیکشن جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور خدا نہ کرے میں پھر کہوں گا کہ کوئی بندہ، کوئی مولوی کوئی اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں ارطغرل ہوں، تو پھر بہت زیادہ نقصانات ہوگا، خون ریزی ہوگی، خدا نہ کرے. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور ہم اسامہ جیسے کہ ڈائلاگس کو، اسامہ کے الفاظ کو کوٹ کرتے ہیں آج تک. تو اس ڈرامے کے جو ڈائلاگس ہیں وہ نگیٹیولی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، اگرچہ کوئی اتنا زیادہ برا ڈرامہ نہیں ہے. اگر جن لوگوں نے بہت بہترین مواد دیکھا ہو، مطلب ایوریج سے اباؤ ڈرامہ ہے، کوئی برا ڈرامہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہر ملک کرتا ہے پروپیگنڈا، ہر ملک، ہر مذہب والے، ہر ثقافت والے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، سو اس میں بھی تھوڑا بہت فیبریکیشن ہے، اور اس کو پھر ایسے جو ہے وہ ملک میں دکھانا جہاں پہ لوگوں نے کے بیچاروں کے پاس جو ہے وہ ان کی واحد انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کیا ہو، بیکار فلم ہو، وہ شام ادریس ہو، جو لوگوں کی واحد انٹرٹینمنٹ ہے وہ اس طرح کا کانٹینٹ ہو، تو پھر ان کو جب آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف ان کا دھیان بڑھائیں گے، تو جو مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، جو مواد آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جو سائبر جو ہے بولینگ ہو رہی ہے، وہ جو ہے پھر ان میں اضافہ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ کسی بڑے سانحے کی طرف، کسی بڑے نگیٹیولی موٹیویٹڈ موومنٹ کی طرف اس طرح کا مواد ہمیں لے جا سکتا ہے. ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ کم از کم دہشت گردی سے، ملیٹنسی سے جو پاکستان میں تھی، اس سے جو پریویس ہمارا جو نقصان ہوا، اس کو ذہن میں رکھ کے کم از کم انٹروین کرے، اور اس طرح کا مواد پی ٹی وی پہ دکھانے پہ اسٹاپ کیا جائے. اس طرح کا پروپیگنڈا چیزیں جو ہے وہ نہ دکھائی جائے. عمران خان پتہ نہیں کچھ کس دنیا میں وہ رہ رہا ہے، کس سوچ میں وہ رہ رہا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے یوتھ کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو، جوانوں کو، جذباتی لوگوں کو، 60% جوان ہیں، ان کو نہ چاہتے ہوئے کسی مشکل میں نہ ڈال دیں.